السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا ٹاپک تھیریز آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہم اسٹڈی کر رہے تھے۔ 3 تھیریز ہماری ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے وائیگوٹسکی سوشیو کوگنیٹیو کلچرل تھیری۔ یہ بہت ہی فیمس تھیری ہے کلچرل اسپیکٹ میں اور کراس کلچر سائیکالوجی میں۔ سوشیو کلچرل پرسپیکٹیو، اس کو جانتے ہیں، یہ ایک پرسپیکٹیو ہے پورا، اور اس میں یہ تھیری ایک معنی رکھتی ہے۔ اس پرسپیکٹیو نقطہ نظر کو جانتے ہیں اور اس اسکول آف تھاٹ کو تھوڑا سا جانتے ہیں، پھر آگے اسٹڈی کرتے ہیں۔ A socio-cultural perspective is viewing a situation or concept through the eyes of an individual's native environmental and social influence۔ تمام چیزوں کو دیکھنے کا ہمارا جو نارمز ہوتی ہیں، نارمل چیزیں ہوتی ہیں، وہ کلچرلی اسپیکٹس کے حوالے سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ چیزوں کو دیکھنے کے جو ہمارے انداز ہیں وہ ہمارے کلچر کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، اور ان سے نکل کر ہم چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، تو اس سے ہماری جو لرننگ ہے وہ کیسے افیکٹ ہوتی ہے، یہ پوری تھیری اس چیز پر بیس کرتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے، ہم اپنے پاکستان اور انڈیا کلچر کی بات کریں تو سفید لباس پہنا جاتا ہے۔ اب جب اگر ہم یورپ کی بات کریں تو وہاں پہ سفید لباس شادی پہ پہنا جاتا ہے، خوشی پر وہاں پہ سفید لباس، اور یہاں پہ غمی پہ، تو یہ کتنا اپوزٹ ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے کلچرز ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے انداز ہوتے ہیں، بات کرنے کے حوالے سے، ہنسنے کے حوالے سے ان کو خاص قسم کی چیزوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یا یہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہاں پہ نہانا عجیب سی بات ہے، اگر کوئی نہا کے آ جائے، نئے کپڑے پہن کے آ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ اسے دکھ ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر یورپ اور امریکہ میں دیکھیں تو وہاں پہ نہانا ایک کامن چیز ہے، اگر کوئی یعنی صفائی بیسک ہے، وہ ان پہ فوکس کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو ان چیزوں کو وہ وہاں پہ نہیں لیتے، لیکن ہمارے یہاں اس طرح اور بہت سارے کنسیپٹس ہیں، یہ کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ It is the influence that a culture and society has on a person's world view and perspective. Cultural historical psychology is a psychological theory formed by Lev Vygotsky in the late 1920 and further developed by his students and followers in Eastern Europe and worldwide. ان کا یہ مکمل نام ہے لیو سیمویچ وائگوٹسکی۔ ہی واز اے سوویت سائیکولوجسٹ، یعنی رشین سائیکولوجسٹ کہہ لیں۔ سوویت یونین، یہ ترکمانستان، آذربائیجان، ازبکستان، اس طرح کے یہ جو کنٹریز سینٹرل ایشیا میں موجود ہیں، یہ ملا کے ایک سوویت بنی ہوئی تھی، سوویت یونین بنی ہوئی تھی، اور رشیا کے انڈر تھیں یہ ساری ریاستیں، پھر بعد میں یہ ٹوٹ گئیں، الگ الگ ملک بن گئے، تو اس پوری کو کیا کہتے ہیں، سوویت یونین۔ تو یہ ایک سوویت سائیکولوجسٹ تھا۔ ان کی ڈیفینیشن چیک کریں۔ کلچر واز اے پرائمری ڈیٹرمیننٹ آف نالج، primary determinant of knowledge acquisition. Vygotsky, he argued that children learn from the beliefs and attitudes modeled by their culture. Vygotsky had a groundbreaking theory that language was the basis of learning. He published on a diverse range of subjects and from multiple views as his perspective changed over the years. Among his students was Alexander Luria and Kharkiv School of Psychology, a social constructivist focused on socio-cultural aspects. Vygotsky and cultural historical psychology. This theory focuses on how aspects of culture such as values, beliefs, customs and skills are transmitted from one generation to نیکسٹ۔ اگر ہم یہ جو لٹریچر جو پڑھ رہے ہیں، جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد چیک کریں تو وہ ہے ہی چیزیں ٹرانسفر کرنا۔ یہ ایک بندے نے کتاب لکھی 5 سال لگا کے، 5 سال لگا کے یا اپنے 20 سال لگا کے کتاب لکھی، اور آپ اس کو 1 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کو 20 سال ضائع نہیں کرنے پڑ رہے، آپ کو 5 سال ضائع نہیں کرنے پڑ رہے، اور آپ وہ پوری کتاب 1 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی پوری جو ریسرچ ہے 20 سال کی، وہ آپ 1 گھنٹے میں پڑھ کے، اب آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آگے آپ ریسرچ کریں۔ پچھلی ساری چیزیں 1 گھنٹے میں اب تک ٹرانسفر ہو چکی ہیں، اب ان کو آگے ان کو کنٹینیو کرنا، ان میں بہتری لانا، امینڈمنٹ کرنا، آگے ریسرچز کرنا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ وہ ساری چیزیں سیو رکھیں، جب آپ جانے لگیں تو اپنی نیکسٹ جنریشن کو وہ کتاب دے کر جائیں، ان لوگوں کو دے کر جائیں جو اس فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ اس لیے تو یہ سارے باؤنڈریز ہیں ڈسپلنز میں، سبجیکٹس میں، یہ سائیکالوجی ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ بایولوجی ہے، یہ فلاسفی ہے، یہ فلاں ہے، یہ سبجیکٹس کی باؤنڈریز الگ الگ اسی لیے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے اس فیلڈ میں ریسرچ کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، تبھی تو آپ کو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز جب بنتی ہے اس کی مکمل ہسٹری آپ کو پڑھائی جاتی ہے تاکہ اس سے آگے آپ کام کریں۔ اے سی بن چکے، پنکھے، گاڑیاں بن چکی، اب ان میں کیا خرابیاں ہیں، اب آپ ان کو دیکھیں، اور
وہ خرابیاں آپ درست کریں ریسرچ کر کے. یہ یہ کلچرلی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لینگویج ملتی ہے، زبان ملتی ہے. یہ چیزیں نہ ملتی تو آج ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، ہمیں پھر جنگل والے زمانے میں چلے جاتے، پتھر والے زمانے میں چلے جاتے. تو یہ جو آج بہتری ہے یہ صرف ٹرانسفارمیشن ہے. نالج پر سانپ بن کے نہ بیٹھیں بلکہ اسے شیئر کریں. اکارڈنگ ٹو وائگوٹسکی، سوشل انٹریکشن اسپیشلی انوالومنٹ ود knowledgeable community or family members helps children to acquire the thought processes and behaviors specific to their culture and society. The growth that children experience as a result of these interactions differs greatly between cultures. This variance allows children to become competent in tasks that are considered important or necessary in their particular society. اس تھیری میں کچھ امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. سوشل انٹریکشن اس پہ بہت فوکس کرتا ہے، یعنی جو انٹریکشن ہوتی ہے آپ کی معاشرے میں لوگوں کے ساتھ، اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے لباس کون سا اور کیسے پہننا ہے اس کلچر میں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی جو زبان ہے وہ کون سی ہے، کیسے بولنی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کلچرلی اسپیکٹس کتنے امپورٹنٹ ہیں یا غیر اہم ہیں. یہ کام یہ نارمل ہے، یہ ایب نارمل ہے، یہ مجھے یہاں پہ کروں یا نہ کروں. یہ میں لباس پہنا ہوا ہے، سیدھا پہنا ہوا ہے، اس کو میں الٹا نہیں پہن سکتا بیکاز اٹ از دا اگینسٹ دا کلچرل رولز اینڈ اسپیکٹس. اس کو سیدھا پہننا میں نے معاشرے سے سیکھا ہے، جوتی سیدھی پہنی میں نے معاشرے سے سیکھی ہے. اپنے بال میں نے کس طرح کس نوعیت کی کٹنگ کروانی ہے میں نے معاشرے سے سیکھی ہے. اب عجیب بات یہ ہو چکی ہے کہ موبائل ہی معاشرہ بن چکا ہے، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. اس لیے پوری دنیا کا جو کلچر ہے وہ ملٹائی کلچرل بن چکا ہے ہر جگہ پہ. یہاں پہ آپ امریکہ کا ڈریس پہن سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کوئی اور ڈریس بھی پہن سکتے ہیں. پینٹ شرٹ عام ہو چکی ہے کیونکہ وہ ڈومیننٹ ہے ہم پہ. تو اسی طرح یہ ملٹائی کلچرلزم ہوتی ہے. اس کے اور بہت سارے نیگیٹو اسپیکٹس ہوتے ہیں. یہ کلچر امپیریلزم ہوتی ہے، کیسے کلچر سفر کرتے ہیں. کلچر کہتے ہی اسی کو ہیں جو تبدیل ہوتا رہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امینڈمنٹ ہوتی ہے، چینجنگز آتی ہیں. سو امپورٹنٹ اسپیکٹ سوشل انٹریکشن ہے، لینگویج ہے، کلچر امپورٹنٹ ہے، اور امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز وہ لے کر آیا ہے. ان کو وضاحت کرتے ہیں. زیڈ پی زی، یہ اس نے کچھ ٹرمز لایا. زیڈ پی ڈی، زون آف پراکسیمل ڈیولپمنٹ. اسکافولڈنگ ایک اس نے ٹرمینالوجی استعمال کی ہے. اور ایم کے او، مور نالجیبل پرسن، ادر، مور نالجیبل ادر. یہاں پہ اس تھیری کو جانتے ہیں. یہ دیکھو یہ پوری تھیری کا آپ کو ایک ماڈل ٹائپ کا نظر آ رہا ہے. یعنی ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں. ایک بچہ ہے، اسے کوئی بھی ٹاسک لیا جاتا ہے، وہ بڑا ایزیلی اس ٹاسک کو کر لیتا ہے، بڑا ایزیلی اس ٹاسک کو کر لیتا ہے. وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ ایکسٹریم ایزی ٹاسک ہوتا ہے اس کے لیے ایکسٹریم ایزی ٹاسک ہوتا ہے. پھر اسے ایک اور ٹاسک دیا جاتا ہے جو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ایزی سا ہوتا ہے. اور اس ایزی ٹاسک میں اس کو کچھ مدد ملتی ہے. کیا ملتی ہے اس کو مدد ملتی ہے. اور مدد جو ملتی ہے یہ اس کے لیے ایک وہ نالجیبل پرسن ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نالجیبل ہو سکتے ہیں، وہ اس کے والدین ہو سکتے ہیں، اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اس کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں. کوئی بھی وہ کام کر رہا ہے، یعنی اگر ٹیچرز کی بات کریں تو اسکول سے متعلقہ جتنے بھی کام ہیں، اگر کوئی اس سے سوال نہیں حل ہو رہا تو ٹیچر اس کی مدد کر دے گا. اگر گھر میں بات کریں تو کوئی چیز نہیں اٹھائی جا رہی تو اس کے باپ یا بہن بھائی مدد کر دیں گے. کوئی ساکٹ لگانی ہے، کوئی سوئچ لگانا ہے، بلب کیسے لگانا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو وہ بچہ جب نہیں کر سکے گا تو اس کی مدد ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑا خوش ہوتا ہے. یہ بھی وہ یعنی مدد سے کر لیتا ہے. پہلا وہ خود ہی کر لیتا ہے ایزیلی. دوسرا ایزی ٹاسک ہوتا ہے، اس کو وہ تھوڑی سی گائیڈ ملتی ہے، اس سے کر لیتا ہے. اور اس سے آگے والا جو ہے تیسرا، ٹاسک ود ہیلپ، یعنی تھوڑی سی مدد سے وہ حاصل کر لیتا ہے. اس عمل کو وہ کہتا ہے اسکف فولڈنگ. وہ جو مدد کرنے والا عمل ہے اس کو کیا کہتا ہے، وہ اسکف فولڈنگ. اور یہ جو ایزی ٹاسک ہے اس کی زیڈ پی ہے، زون آف پراکسیمل ڈیولپمنٹ، جتنا اس کی یعنی تھوڑی سی مدد سے وہ کر رہا ہوتا ہے. اور لاسٹ جو ہے couldn't do even with help. ایسا کام بچے کو دیا جاتا ہے جو مدد کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں کر پاتا. اس کو کیا کہتے ہیں، وہ اس کا لیول آف پوٹینشیل ہے، اس کا لیول آف پوٹینشیل ہے. اس کے بعد اس سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتا. یہاں پہ بھی ایک ماڈل ہے، دیکھ سکتے ہیں. یعنی جو کچھ وہ لرن کر رہا ہے، یہ آپ کو بلیو میں جو نظر آ رہا ہے، واٹ آئی کین لرن آن مائی اون. جو بچہ اپنے بہاف پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی سکلز کا استعمال کرتے ہوئے، نالج کا استعمال کرتے ہوئے مسائل کا حل نکالتا ہے، وہ اس میں آتا ہے. وہ اس کی کیا ہے، بلو زیڈ پی ڈی ہے. اب یہ جو ہے، یہ واٹ آئی کین لرن فرام ود ہیلپ، وہ جو ہیلپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو اس کے سینئر لوگ ہیں، یعنی علم کے لحاظ سے، اب ان کا اگر جو اس کو سکھا رہا ہے نالج اس میں زیادہ ہو سکتا ہے، وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اس سے. ایک بچہ ہے، اس کا چھوٹا بھائی اسے بتا دیتا ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے.
اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی عمر کم ہے تو وہ چھوٹا ہے، نہیں، علم کے لحاظ سے وہ بڑا ہے اس سے. تو علم کے لحاظ سے جن کو اس بات کا پتہ ہے اور وہ اسے سکھا دیتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ مور نالجیبل پرسنز ہوتے ہیں، مور نالجیبل ادرز ہوتے ہیں. وہ ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، این بائی بھی ہو سکتے ہیں، اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں بچہ کیا کرتا ہے، واٹ آئی کین لرن ود ہیلپ، وہ ہیلپ کے ساتھ حاصل کرتا ہے. اسے ویگوٹسکی نام دیتا ہے ZPD، زون آف پراکسیمل ڈیولپمنٹ. اور لاسٹ جو ہے بیانڈ مائی ٹیچ، یعنی اس کی پہنچ سے سمجھانے کے بعد، مدد کے بعد بھی وہ کام نہیں کر سکتا، یہ اس کی بیانڈ مائی ٹیچ ہوتے ہیں. اوکے، یہ ZPD اور اس کا فولڈنگ کا عمل آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. نیکسٹ چلتے ہیں. اس میں ویگوٹسکی کہتا ہے یہ 4 پوائنٹس اہم ہیں جب بھی آپ لرننگ کرتے ہیں کلچر سے. اس میں سب سے پہلے آپ کی اٹینشن ہے، آپ کی اٹینشن ہے، آپ کی سینسیشن، 5 سینسز ایکٹیو ہوتی ہیں جس سے آپ نالج ان پٹ کرتے ہیں، اور ان پٹ کر کے اپنے برین میں لے کر جاتے ہیں، اس کی پروسیسنگ کرتے ہیں، مائنڈ میں لے کر جاتے ہیں، اور پرسیپشن ڈیولپ کرتے ہیں، ایک اس کو مکمل طور پر اس کا ایک میننگ اور پرپز اور سارا پرسیپشن ڈیولپ کرتے ہیں. اور پھر اگر آپ کو وہ اچھا لگے تو آپ اسے میموری میں اسٹور کر لیتے ہیں. اس طرح نالج سکلز بچہ حاصل کرتا ہے. یہاں پہ بیسک پرنسپل ویگوٹسکی نے کچھ ذکر کیے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. چلڈرن کنسٹرکٹ دیئر نالج، ایک کنسٹرکٹ بناتے ہیں ذہن میں. دا لرننگ از میڈیٹیڈ، لرننگ کیا ہے، میڈیٹنگ ٹولز ہے، انٹریکشن ہوتی ہے اور فیسیلیٹیشن ملتی ہے بچوں کو. تیسرا، لینگویج پلیز اے سینٹرل رول ان مینٹل ڈیولپمنٹ. لینگویج پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے ویگوٹسکی، لینگویج، ٹیچنگ، ہائر سائیکولوجیکل فنکشنز. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے لرننگ اپیئرس ٹوائس، یعنی فرسٹ آن سوشل لیول اینڈ لیٹر آن انڈیویجول لیول. پہلے وہ سوشلی سیکھتا چیزیں، پھر وہ خود بھی اپلائی کرتا ہے، اس کو دوسری مرتبہ دہراتا ہے. 5 ڈیولپمنٹ کین ناٹ بی سیپریٹڈ فرام اٹس سوشل کانٹیکسٹ. یہی اس کی تھیری کا مین پرپز ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ سوشل کانٹیکسٹ سے الگ نہیں کر سکتے. جیسے معاشرے میں ہو ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی لرننگ ڈیولپمنٹ بھی اسی کے اکارڈنگ ہوتی ہے. اب ایک کمپیریزن ہے یہاں پہ پیاجے اور ویگوٹسکی کا، کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا، پیاجے کی تھیری کو اتنی زیادہ یعنی اس کلچرل کانٹیکس میں سکوپ حاصل نہیں ہے، کوگنیٹو میں بہت زیادہ ہے. اور ویگوٹسکی کو سوشل دنیا میں، سوشل ورلڈ میں، سوشل سائنسز میں بہت زیادہ سکوپ حاصل ہے ان کی تھیری کو. تو ان کی کچھ ڈفرینسز ہیں، چیک کرتے ہیں. سوشو کلچر کی کانٹیکس اس پر بات کریں تو پیاجے کم فوکس کرتا ہے، ویگوٹسکی زیادہ کرتا ہے. کنسٹرکٹیوزم کی بات کریں تو کوگنیٹو کنسٹرکٹیوسٹ پیاجے ہیں، جبکہ سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ویگوٹسکی ہیں. اسٹیجز کی بات کریں تو پیاجے کی جو تھیری ہے وہ اسٹیجز میں ہے، جبکہ ویگوٹسکی تھیری اسٹیجز کے بغیر ہے. اس کے کی پروسیس کی بات کریں تو پیاجے بات کرتا ہے ایکویلیبریشن، اسکیما، اڈیپٹیشن، اسیمیلیشن، اکوموڈیشن، یہ اس کی مین ٹرمینالوجیز ہیں. اور ویگوٹسکی ZPD، MKO یعنی مور نالجیبل پرسن، اسکاف فولڈنگ، یہ والی ٹرمینالوجیز اور ٹولز وہ استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ کلچر اور لینگویج پہ فوکس کرتا ہے. رول آف لینگویج کی بات کریں تو پیاجے کہتا ہے منیمل لینگویج پرووائڈس، منیمل رول ہے اس کا، یعنی لینگویج پرووائڈ لیبلس فار چلڈرن ایکسپیرینسز، ایگو سینٹرک اسپیچ. اور ویگوٹسکی کہتا ہے میجر رول ہے لینگویج کا، لینگویج پلیز اے پاورفل رول ان شیپنگ تھاٹ. اور ٹیچنگ امپلیکیشنز کی بات کریں تو پیاجے کی تھیری سپورٹ چلڈرن ٹو ایکسپلور دیئر ورلڈ اینڈ ڈسکور نالج، while Vygotsky theory establish opportunities for children to learn with a teacher and more skilled peers. یہاں پہ ایک اور کمپیریزن ہے. پیاجے آئیڈیاز 4 discrete stages cognitive development is limited by stages، یہ بھی وہی پیچھے والا ہے. اب یہ جو ان کا مین ہے کی پوائنٹ اس پہ دیکھتے ہیں. both were constructivist، both believe that social forces set the limits of development. یہ ان کی مین ایک کامن چیز ہے، باقی ان کی ڈفرینسز ہیں. اب ایک ایگزامپل سے مدد لیتے ہیں اور ایگزامپل کی مدد سے جانتے ہیں کہ جو یہ تھیری ہے یہ کیسے اپلائی کی جا سکتی ہے یا کیسے ہوتی ہے ہماری ریئل زندگیوں میں. دیکھیں، دا چائلڈ کوڈ ناٹ سولو، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے. ایک پزل کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ پزل سولو نہیں کر پا رہا، اسے بڑی مشکل آ رہی ہے. اب وہ تھوڑی سی مدد لے گا، کسی سے مدد لے گا تو ان کو وہ سولو کر لے گا. یہی ویگوٹسکی کہتا ہے. ویگوٹسکی سیز دا زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ایز دا ایریا ویئر دا موسٹ سینسٹیو انسٹرکشن اور گائیڈنس should be given, allowing the child to develop skills they will then use on their own, developing higher mental functions. Vygotsky also views interaction with peers as an effective way of
developing skills and strategies. He suggests that teachers use cooperative learning exercises where less competent children develop with help from more skillful. ये जिस तरह हम साइकिल सीख रहे होते हैं, साइकिल हमें नहीं चलाना आता शुरू में, तो वो जो हमारा पीछे से साइकिल पकड़ने वाला होता है वो मोर नॉलेजेबल होता है, वो हमें सिखा रहा होता है। हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जो हमारे साथ बैठता है, जो हमें बताता है, वो हमसे मोर नॉलेजेबल होता है। वो छोटा भी हो सकता है बाज़ औक़ात एज के लिहाज से। ये जो हम कार सीखते हैं तो जो हमें सिखा रहा होता है वो बाज़ औक़ात हमसे छोटा भी हो सकता है। नया मोबाइल लाते हैं, हमें नहीं चलाना आता, ये जो हम किसी और से सीखते हैं, चाहे वो हमारा बेटा भी हो, बच्चा भी हो, तो वो हमसे मोर नॉलेजेबल होता है। उनकी मदद से जो हम चीज़ें सीखते हैं, इसी तरह माशरे में हम पैदा होते हैं, सवाल पूछते हैं, मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, ये कौन है। वो जिनसे हम सवाल पूछ पूछ के चीज़ें सीख रहे हैं वो मोर नॉलेजेबल हैं। जो वालिदैन के पास, आबा व अजदाद के पास जो स्किल्स होती हैं, जो चीज़ें अपने बच्चों को वो शेयर करते हैं, ये घड़ी किस तरह ठीक करनी है, ये चारपाई किस तरह बनानी है, ये कपड़े किस तरह सिलाई करने हैं, ये जो चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं, ये हमसे मोर नॉलेजेबल पीपल होते हैं। इसी तरह असातिज़ा से हमें मिलती हैं, इर्द गिर्द के लोगों से मिलती हैं, दोस्तों से मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम माशरे में लर्न करते हैं, ये मोर नॉलेजेबल लोग होते हैं। और एक लेवल तक हमारा पोटेंशियल होता है, उससे आगे हम सीख ही नहीं सकते। फिर जब हमारी एज बढ़ती है तो फिर हम वो चीज़ें उस लेवल तक सीखते हैं। तो ये आज की हमारी अप्रोच थी कल्चरल पर्सपेक्टिव के हवाले से वाइगोट्स्की की फेमस थ्योरी। होप इट विल बी ह्यूज हेल्पफुल फॉर यू पीपल। फाइनली थैंक्स।